عبدل خالق کی عید بڈیرہ پر خوش آمدید۔ ہاجرہ خان بنیادی طور پر ایک ایکٹریس اور ماڈل کی حیثیت سے شوبز انڈسٹری کے ساتھ وابستہ رہی ہیں۔ 2000 کے اوائل میں اس خاتون کے بہت زیادہ چرچے تھے، لیکن اپنا فنی کیریئر اس خاتون نے داؤ پر لگا دیا۔ وجہ جناب یہ تھی کہ پیسے اور زیادہ سے زیادہ کمانے کا چکر یا 2 نمبر کے چکر میں غلط ہاتھوں میں چلی گئی، جس کی وجہ سے یہ اپنے کیریئر میں عروج نہیں پا سکی، جس کا انہیں دکھ تھا، اور اس دکھ کا اظہار انہوں نے اپنی سوانح حیات میں کیا ہے، جس میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ اپنے ریلیشن کا بھی ذکر کیا۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ وہ سرمایہ داروں یا جاگیرداروں کے قریب آنے کے لیے عموماً شوبز انڈسٹری کا سہارا لیتا رہا اور ایسی اداکاراؤں کے ذریعے بڑے بڑے گھرانوں تک تعلقات بناتا رہا، اور اس کے ذریعے وہ اپنے لیے مالی فوائد بھی حاصل کرتا رہا، دیگر بھی فوائد اٹھاتا رہا۔ خیر، اس خاتون نے مہاتما صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے کتے کے ساتھ بھی فزیکل ریلیشن رہے ہیں۔ اب بھائی، جہاں تک بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کا واقعہ ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر ایک جنسی بیماری ہے جس کو پیڈی سیکچول کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات رکھنے والے کسی صورت صحت مند انسان نہیں ہو سکتے، وہ صحت مند دماغ کے مالک نہیں ہوتے۔ عموماً ان کو بھی نفسیاتی مریض یا جنسی درندے کا خطاب دیا جاتا ہے، اور ہم لوگوں کی بدقسمتی کہ ہم پر ایک جنسی درندہ حکومت کرتا رہا ہے۔ اب بھائی، روز بروز اس طرح کے کئی انکشافات ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا، عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا، اور اس حوالے سے عمران خان کے قریبی لوگ یا بہت سے دیگر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی، اس کے ذریعے صرف اور صرف عمران خان کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی، جہاں تک بدنامی کا سوال ہے، تو جس وقت عمران خان کی پہلی آڈیو لیک ہوئی تھی جو کہ غالباً آئلہ ملک کے ساتھ ان کے ریلیشنز کے حوالے سے گفتگو پر مشتمل تھی، اس آڈیو کے آنے کے بعد اگر دونوں فریقین سچے ہوتے تو لازمی بات ہے کہ وہ متعلقہ اداروں کے پاس جاتے، اور ویسے بھی اس وقت عمران خان صاحب کی جو ہیں وہ عدلیہ میں بہت اچھی اپروچ تھی، لیکن وہ عدالت میں نہیں گئے۔ اور جہاں تک آئلہ ملک یا اس کی بہن سمیرہ ملک کا تعلق ہے، تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے جو ہے وہ FIA کا سائبر کرائم ونگ ہے، ان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں بھی کوئی جو ہے کمپلینٹ درج نہیں کروائی گئی۔ اس کے بعد یہ بہت زیادہ آڈیوز آنا شروع ہو گئیں اور کئی نام، کئی کہانیاں چلتی رہیں۔ خیر، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر حکومت وقت یعنی کہ PDM کی گورنمنٹ نے اس پر ایک تحقیقاتی کمیشن ترتیب دیا، لیکن جناب سابق چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال نے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا۔ وجہ بھائی صاف تھی کہ اگر کمیشن مزید تحقیقات کرواتا یا معاملہ جو ہے سرچنگ کی طرف جاتا تو کئی نام آتے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ننگے ہو جاتے۔ اب عمر عطیہ بندیال صاحب کسی صورت عمران خان کو یوں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس وقت معاملہ جو ہے وہ ختم کروا دیا، لیکن معاملات ختم نہیں ہوتے، وہ کسی نہ کسی رنگ میں سامنے آتے رہتے ہیں اور سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس خاتون نے جو اپنی سوانح حیات لکھی ہے، یہ 2014 میں شائع کرنا چاہتی تھی، لیکن پچھلی ایک دہائی سے عمران خان صاحب نے جو طاقت یا فیم حاصل کیا ہے، اس کے سامنے سب بے بس ہیں۔ اور صورتحال 2014-15 میں یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے پوری ریاستی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا وزیر اعظم نواز شریف بے بس نظر آ رہا تھا، جبکہ عمران خان صاحب اسلام آباد میں دھرنا لے کر بیٹھا تھا اور پوری دنیا کو باور کروا رہا تھا کہ بھائی، میں ہی پاکستان میں سب سے بڑا طاقتور ہوں،
सबसे बड़ा सियासतदान हूँ। हालांकि सियासतदान रियासती निज़ाम को कभी भी मफलूज नहीं करते, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कर रखा था। उस वक्त ज़ाहिर है कि खातून कैसे अपनी किताब शाया करवाती। अगर वो किताब शाया भी हो जाती तो लाजिम बात है कि यूथियों की तरफ से जो रिएक्शन आना था, या जो लोग इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान पर तनकीद करते आए हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ है, ये हम सब जानते हैं। खैर, इस किताब के आने के बाद जहां हम पहले सुनते आ रहे थे कि इमरान खान साहब की खुसरों के साथ ताल्लुकात हैं, फिर सुना कि जी दीगर खवातीन के साथ ताल्लुकात हैं, मुख्तलिफ कहानियां सुनते आए। इसी तरह अब एक नया इंकशाफ सामने आया जो कि हाजिया खान पेनज़ई ने अपनी किताब वेयर दी ओपियम ग्रोज में लिखती हैं कि इमरान खान साहब के जानवरों के साथ भी ताल्लुकात रहे हैं। फिल वक्त इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।